سورۃ الانبیاء۔ صفحہ 292، 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، اور بالکل آخری سطر ہے اس صفحے کی، آیت کا نمبر 24 کے بعد 25۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید۔ ذی وقار احباب، اللہ کی توفیق سے ہم مسئلہ الہ شروع کر رہے ہیں۔ میں چند عنوانات ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس پہلی نشست میں جو عنوان میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مسئلہ الہ کی اہمیت۔ مسئلہ الہ کی اہمیت کے بعد
انشاءاللہ باقی عنوانات درجہ بدرجہ آپ احباب کے سامنے میں عرض کرتا آؤں گا۔ تو سورت کا نام ہے سورت الانبیاء، 17واں پارہ، آیت کا نمبر ہے 24 کے بعد 25۔ آپ ذرا میری طرف دیکھیے، میں ایک جملہ عرض کر دوں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کائنات کے اندر جن کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کریم کی صفات کتنی ہیں اللہ کے بغیر کسی کو علم نہیں۔ نمبر 2، اللہ نے فرشتے کتنے پیدا کیے اللہ کریم کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 3، آسمانی کتابیں اللہ نے کتنی نازل کی اللہ کریم کے بغیر کسی کے علم میں نہیں۔ یہ 4 بڑی کتابیں مشہور ہیں، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف اور قرآن مقدس۔ کل آسمانی کتابیں کتنی ہیں یہ اللہ آپ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کریم کی صفات 1، فرشتوں کی تعداد 2، آسمانی کتابیں 3، اور نمبر 4، انبیاء علیہم السلام اللہ نے کتنے بھیجے انبیاء کرام کی تعداد بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ علماء کرام جب فرماتے ہیں نا 1,24,000 پیغمبر، تو ساتھ یہ الفاظ بھی ضرور فرماتے ہیں یا کم و بیش، صحیح تعداد اللہ کے علم میں ہے۔ اور اس سورت کے اندر سارے انبیاء کرام کے نام نہیں ہیں۔ اگر کوئی آپ پر سوال کرے کہ اس سورت کے اندر سارے انبیاء علیہ السلام کے نام تو نہیں ہیں، اس کو سورت الانبیاء نبیوں والی سورت کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب آپ احباب نے یاد رکھنا ہے، اس کو سورت الانبیاء اس لیے کہتے ہیں اللہ نے اس سورت میں سارے انبیاء کرام کا مشن بیان کیا ہے۔ اب انبیاء کرام کا مشن سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے من رسول کوئی پیغمبر، الا مگر ہاں جو بھی ہم نے پیغمبر بھیجا، نوحی الیہ، ہم وحی کرتے رہے اس پیغمبر کی طرف، ہر پیغمبر کی طرف یہی وحی آئی۔ کون سی وحی؟ انہو، یقیناً شان یہ ہے، لا الہ الا انا، نہیں کوئی الہ مگر میں اللہ ہی الہ ہوں، میرے بغیر کوئی الہ نہیں۔ فاعبدون، پس میری ہی عبادت کیا کرو۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی طرف آنے والی اتفاقی وحی یہ تھی، لا الہ الا انا، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر الہ کوئی نہیں۔ 14واں پارہ کھولیں گی۔ سورت کا نام ہے سورت النحل، شروع ہو رہی ہے، صفحہ ہے 241، صفحہ 241، سورت النحل، دوسری آیت۔ سبق کا عنوان کیا ہے؟ مسئلہ الہ کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ ينزل الملائکۃ بالروح، اب میں 2 معنی اس کے کروں گا، تفصیل تو ہوتی ہے دور تفسیر میں۔ ينزل الملائکہ، اتارتا رہا ہے اللہ کریم فرشتوں کو، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے
ان پر اتارتا رہا ہے اللہ کریم فرشتوں کو برروح وحی کے ساتھ، روح سے مراد وحی کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر اللہ کریم چاہتا رہا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے جس پر اللہ کریم چاہتا رہا، فرشتوں کو وحی دے کر اللہ کریم نازل کرتا رہا ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی ینزل الملائکۃ بالروح، اتار رہا ہے اللہ کریم فرشتوں کو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، پہلے پچھلے انبیاء کرام کا ذکر تھا، ان پر اتارتا رہا ہے اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، ینزل الملائکۃ بالروح، اتار رہا ہے اللہ کریم فرشتوں کو وحی کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ جس پر چاہ رہا ہے اپنے بندوں میں سے۔ خلاصہ ساری کلام کا یہ نکلا، پچھلے انبیاء کرام کی طرف اللہ نے فرشتے بھیجے وحی کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرشتے بھیجے اللہ نے وحی کے ساتھ۔ کون سی وحی دے کر؟ وہ روح کیا ہے؟ انذروا، یہ کہ تم آگاہ کر دو، کس بات سے آگاہ کر دو؟ انہ لا الہ الا انا۔ سارے انبیاء کرام کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی وحی آئی، انہ لا الہ الا انا، یقیناً شان یہ ہے نہیں کوئی الہ مگر میں لا ہی الہ ہوں، فاتقون، پس مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ سارے دوستوں نے مجھے لا الہ الا اللہ سنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی وحی بھی یہی تھی، اور پچھلے سارے انبیاء علیہ السلام کی طرف آنے والی وحی بھی یہی تھی۔ فرشتے جو وحی لے کر آئے، کون سی وحی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انا، لا الہ الا اللہ۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام کا اتفاقی مشن، اتفاقی مسئلہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیسرا پارہ کھولیں گے، سورت کا نام ہے آل عمران، صفحہ ہے 48۔ ذرا عربی رسم الخط ہے، دوسروں کی نصرت اور تعاون کرنا ہے۔ یہ دوسرا رکوع اور پہلے رکوع کے درمیان میں آیت ہے، آیت کا نمبر 17 کے بعد 18، 17 کے بعد 18۔ آیت کا نمبر دیکھ لیں، آسانی سے حوالہ مل جائے گا۔ صفحہ 48، یہ تیسری سطر ہے اس صفحے کی۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوں والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، اللہ نے یہی بیان دیا۔ کون سی گواہی؟ کون سا اللہ کا بیان؟ انہو، یقیناً شان یہ ہے کہ لا الہ الا ہوں، اللہ نے بھی یہی گواہی دی، اللہ نے بھی یہی بیان دیا، میں اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی، لا الہ الا ہوں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، جتنے بھی اہل علم ہیں، علماء کرام کی بھی یہی گواہی ہے، جو علماء حقہ ہوں گے نا ان کی بھی یہی گواہی ہوگی، لا الہ الا ہوں، اللہ کی بھی یہی گواہی، فرشتوں کی بھی یہی گواہی، سارے علماء حقہ کی بھی یہی گواہی، لا الہ الا ہوں قائما بالقسط، درحالے کہ اللہ قائم ہونے والا ہے انصاف کے ساتھ، اللہ کریم کا ہر کام انصاف والا ہے،
اللہ کا ہر فیصلہ انصاف والا ہے، اللہ کا ہر حکم انصاف والا ہے۔ لا الہ الا ہوں، اللہ کریم کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ العزیز، زبردست ہے، سپر پاور ہے، لیکن الحکیم، حکمتوں کا بادشاہ ہے، طاقت استعمال کرتا ہے حکمت کے مطابق۔ ایک آدمی نے ریچھ پالا ہوا تھا، ریچھ بڑا طاقتور ہوتا ہے، اب وہ مانوس تھا، مالک سو رہا تھا، مالک کی ناک پر آ کر مکھی بیٹھ گئی، ریچھ نے ہاتھ ہلایا، مکھی اڑ گئی۔ مکھی کی عادت ہے جہاں سے اڑاؤ وہیں بیٹھتی ہے، پھر آ کر پھر ہاتھ ہلایا، پھر اڑ گئی، پھر مکھی آ گئی۔ ریچھ کو بڑا غصہ ہے، مالک تو بے خبر سویا پڑا تھا، مکھی آ کر ناک پر بیٹھی نا، ریچھ نے پتھر اٹھایا، ٹھا مارا اس پر، مکھی اڑ گئی، مالک مر گیا۔ اب ریچھ کے پاس طاقت تو تھی لیکن استعمال کرنے کی حکمت نہیں تھی۔ اللہ کریم سپر پاور تو ہے، زبردست تو ہے، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، لیکن الحکیم، طاقت استعمال کرتا ہے حکمت کے مطابق۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ فرشتوں کی بھی گواہی، علماء حقہ کی بھی گواہی، سارے انبیاء علیہ السلام کی بھی گواہی، سارے انبیاء علیہ السلام کی طرف آنے والی وحی بھی، اللہ کا اپنا بیان بھی، لا الہ الا ہو، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ آ جائیے مولانا 8ویں پارے پر۔ یہ میں پہلی نشست ہے، مسئلہ الہ کی اہمیت عرض کرنے لگا ہوں۔ ہم نے جو آخر مسئلہ الہ شروع کیا تو یہ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے۔ دوستوں نے صفحہ کھولنا ہے 143، سورۃ الاعراف 8واں پارہ، صفحہ 143۔ یہ 7واں رکوع مکمل ہے، 8واں شروع ہو رہا ہے، یہ درمیان سے تھوڑا نیچے۔ آیت نمبر 58 کے بعد 59، آیت کا نمبر آخر میں ہوتا ہے، 58 کے بعد 59۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، مجھے اللہ کریم ہونے کی قسم، ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف۔ ایک ایک لفظ کے اندر سمندر کوزے میں بند ہے، لیکن تفصیل ہوتی ہے دور تفسیر کے اندر، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، سادی بات عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اپنی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر، فقال، پس حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، یہ تمہید ہے۔ اب آپ جتنے علماء کرام، طلبہ بھائی تشریف فرمائیں، دیکھیں کتنی مختصر سی تمہید ہے۔ ہم جو خطیب ہیں نا لمبی لمبی تمہیدیں باندھتے ہیں نا، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ مختصر تمہید، مقصودی بات، یہ انداز تھا حضرت ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ہمارے اکابرین کا مختصر تمہید، مقصودی بات شروع۔ لوگ بور ہو جائیں کیا فائدہ اس کا، مختصر سی تمہید سناؤ، مقصودی بات بیان کرو۔ یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ، آپ معنی یاد کریں تو میں معنی عرض کرتا ہوں، لیکن میں خوش ہوں گا، میں آپ سے معنی سنوں گا نا تو آپ کے لیے دعا کروں گا، یہ معنی کبھی بھی نہیں کرنا زندگی میں۔ اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، نا یہ معنی نہیں کرنا، وہ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے نا، جہاں بھی قرآن میں یہ انداز آئے یہ معنی کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ کیا معنی ہے عبادت کرو؟ آپ اونچا کہیں گے تو میں خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کروں گا، عبادت کرو اللہ کی۔ عبادت تو وہ کرتے تھے، 7-5 بزرگوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ میں آگے چل کر انشاءاللہ جب 4 قسمیں عرض کروں گا نا، 4 قسم کی ہستیوں کو مشرکین اللہ کا شریک کیا کرتے تھے، یہ تفصیل آئے گی، میں انشاءاللہ آپ کو قرآن کے مقامات دکھاؤں گا کون کون سی ہستیوں کو اللہ کا شریک بنایا گیا۔ 4 قسمیں عرض کروں گا،
تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والے اللہ کی عبادت تو کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی اللہ کی عبادت کرو, اللہ وہ کرتے تو تھے نا. اعبد اللہ, عبادت کرو صرف اللہ کی, عبادت کرو صرف اللہ کی. کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ, نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اللہ کریم کے سوا. حضرت نوح علیہ السلام کی بھی یہی دعوت, الہ صرف اللہ ہی ہے اور کوئی الہ نہیں ہے. انی اخاف علیکم, یقیناً میں نوح علیہ السلام خوف کرتا ہوں تم پر, خطرہ ہے مجھے تم پر. کس کا خطرہ ہے؟ عذاب یوم عظیم, عذاب کا خطرہ ہے جو ایک دن واقع ہوگا, اور عذاب بھی ہوگا بہت بڑا. یہ عظیم عذاب کی صفت ہے, اس پر جر آئی ہے جوار کی وجہ سے, پڑوس کی وجہ سے. بہت بڑا عذاب ایک دن آ جائے گا. صفحہ ذرا آگے الٹائیے, اگلا صفحہ 144. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, آیت نمبر 65. 8واں رکوع مکمل نامہ شروع, یہی سورۃ الاعراف. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعبدوا اللہ ما لکم. اب مانا آپ نے سنانا ہے, میں مانا نہیں کروں گا, مجھے خوشی ہوگی. وَإِلَىٰ عَادٍ, قوم عاد کی طرف, اخاہم, میری طرف دیکھیے جی, میں آپ کا بھائی ہوں, آپ میرے بھائی ہیں, لیکن آپ کا جو میرا برادری والا رشتہ ہے یہ مذہبی ہے. آپ کا علاقہ الگ, میرا علاقہ الگ, آپ کی قوم قبیلہ الگ, میرا قوم قبیلہ الگ, ہم آپس میں بھائی ہیں مذہبی. یہ لفظ یاد کیجئے, ہم آپس میں بھائی ہیں مذہبی. حضرت ہود علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے جا کر واز کیا, اللہ فرماتے اخاہم, قوم عاد کا بھائی. تو حضرت ہود علیہ السلام کا مذہب اور تھا, قوم کا مذہب اور تھا. حضرت ہود علیہ السلام ان کے بھائی کیسے بن گئے؟ تو یہاں پر یہ انداز پورے قرآن میں آئے گا. وہاں مذہبی بھائی والا معنی نہیں کریں گے, خیال کرنا, وہاں معنی کریں گے قومی بھائی. کون سا معنی کریں گے؟ قوم ایک تھی. حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا مذہب ایک نہیں تھا. آپ کا میرا مذہب ایک ہے, دین ایک ہے, عقیدہ ایک ہے. آپ اور ہم مذہبی بھائی ہیں. ہود علیہ السلام قوم عاد کے مذہبی بھائی نہیں تھے. ہود علیہ السلام کا تو مذہب تھا توحید والا, اور قوم عاد کا مذہب تھا شرک والا. مذہبی بھائی والا معنی پوری زندگی نہیں کرنا, قومی بھائی والا معنی کرنا ہے, نسبی بھائی والا معنی کرنا ہے. نسب ایک تھا, قبیلہ ایک تھا, قوم ایک تھی, وطن ایک تھا. اب معنی کیا کروں گا, معنی سنیں, آیت کو دیکھیے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا. کس کو بھیجا؟ اخاہم, ان کے نسبی بھائی, ان کے قومی بھائی. حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر, اور اخاہم کا کیا معنی کیا؟ مذہبی بھائی نا, نسبی بھائی. نسب ایک تھا, قوم قبیلہ ایک تھا, برادری ایک تھی. قال, حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا, یا قوم, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, عبادت کرو صرف اللہ کی, عبادت کرو صرف اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ, نہیں کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے. افلا تتقون, کیا پس تم شرک سے بچتے نہیں ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام کی بھی یہی دعوت, الہ صرف اللہ ہے. اگلا صفحہ دیکھیں جی, 7 والا صفحہ 145 آیت نمبر 73. رکوع شروع ہو رہا ہے 9 کے بعد 10. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا. کون بھیجا؟ اخاہم, ان کا نسبی بھائی.
قومی بھائی، مذہبی بھائی نا، صالح علیہ السلام کا تو مذہب توحید والا تھا اور قوم سمود کا مذہب شرک والا تھا نا، مذہبی بھائی والا مانا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ، آپ نے محبت سے مجھے جواب دینا ہے، میں چپ ہوں، اعبد اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تاکہ آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، لکم آیا، تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ آگے لمبی تفصیل ہے، بس میں نے صرف اشارہ عرض کرنا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بھی یہی دعوت، الہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ ایک صفحہ آگے الٹائیے جی، صفحہ 146، 10واں رکوع مکمل، 11واں شروع، درمیان میں آیت نمبر 84 کے بعد 85، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے بھیجا ان کا نسبی بھائی، قومی بھائی، حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر بنا کر، حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے مدین والوں کی طرف، قال، حضرت نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ میں نے کہا نا پورے قرآن میں یہ معنی چلے گا، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تاکہ آ چکی ہے تمہارے پاس واضح واضح نشانی، واضح واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ چونکہ دورہ تفسیر تو نہیں، میں طلبہ بھائیوں کو اشارہ کر دیتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک صاف واضح دلیل اور نشانی آئی ہے، وہ معجزہ کیا تھا، وہ واضح نشانی اور دلیل کیا تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے معجزے کا ذکر پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اب واللہ علم کون سا معجزہ تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب ہموما ابہمہ اللہ ورسولہ، جو بات اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے، اللہ کے محبوب نے پوشیدہ رکھی ہے، تم بھی اس کو پوشیدہ رہنے دو، اللہ خود بہتر جانتا ہے وہ نشانی اور معجزہ کون سا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے معجزے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیلات دور تفسیر میں ہوتی ہیں۔ اب آپ دوست اندازہ تو لگا چکے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے فرشتے، سارے علماء حقہ، سارے انبیاء علیہ السلام، تمام کی مشترک دعوت تھی لا الہ الا اللہ۔ 12واں پارہ کھولیں گی، یہ صفحہ ہے 205، 205 بالکل آخری سطر ہے۔ صفحہ 205 بالکل آخری سطر، آیت نمبر 49 کے بعد 50، فرمائے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی، نسبی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو، عبادت کرو اللہ کی، عبادت کرو صرف اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے ہو۔
جو عقیدہ تم نے بنایا ہوا ہے یہ جھوٹ ہے تمہارا گھڑا ہوا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یا قوم، اے میری قوم، لا سنکم علیہ اجرا، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا للذی فطرنی، نہیں اجر میرا، نہیں معاوضہ میرا، نہیں مزدوری میری، مگر اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ ساتھی نظر اٹھائیں ذرا میری طرف، مہربانی کر کے دیکھیں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مزدوری نہیں مانگتا۔ قوم تو مخالف تھی، قوم تو دشمن تھی، قوم تو یہ مسئلہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے غور سے میرا سوال سننا ہے دوستوں نے۔ اگر حضرت ہود علیہ السلام فرماتے میں تمہیں اللہ کی توحید سنا رہا ہوں، عبادت کرو صرف اللہ کی، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے ان کی عبادت چھوڑ دو، میں یہ مسئلہ تمہیں سنا رہا ہوں اور تم مجھے پیسے دو، تم مجھے مزدوری دو اس مسئلے پر، وہ دے دیتے؟ آپ چپ کر گئے، وہ دے دیتے؟ یہ کپڑا ہے، میں یہ کپڑا آپ رکھیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، مہربانی کریں، ہمیشہ کے لیے نہیں دے رہا، ان کے پاس کپڑا ہے، میں ان کو کہتا ہوں میں آپ سے کپڑا نہیں مانگتا، نہیں، میں نے اعلان کر دیا آپ کے سامنے، یہی مولانا صاحب کے پاس کپڑا ہے، چادر ہے، میں نہیں مانگتا ان سے۔ یہ کہتے ہیں میں تجھے دیتا ہی نہیں ہوں۔ بھئی تو جو چیخو پکار کر رہا ہے، نمبر بنا رہے اپنے، میں نہیں مانگ، میں تجھے دیتا ہی نہیں ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ جب انہوں نے مجھے چادر دینی ہی نہیں، یہ مجھے کپڑا دینا ہی نہیں چاہتے، میں آپ کے سامنے نمبر بنا رہا ہوں، میں یہ نہیں مانگتا، نہیں، آپ کہیں گے عجیب آدمی ہو، جب انہوں نے دینا ہی نہیں ہے تو تیرے الفاظ کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب انہوں نے چادر مجھے دینی نہیں اور میں کہہ رہا ہوں میں نہیں مانگتا، بھائی نہیں مانگتا، یہ تو میرا کلام فضول ہے۔ اب میرے سوال پر غور کریں، یہ تو کلام، قوم نے جب اجرت دینی ہی نہیں تھی، معاوضہ دینا ہی نہیں تھا، مزدوری دینی ہی نہیں تھی، پیغمبر فرما رہا ہے میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی پیسے نہیں مانگتا، وہ کہتے بھی ہم نے دینے ہی نہیں، ہم تیرے مخالف ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ میں مزدوری نہیں مانگتا، پھر معاذ اللہ پیغمبر نے فضول کلام کیا۔ آپ سوچیں، پیغمبر نے فضول کلام کیا جب انہوں نے مزدوری دینی نہیں ہے۔ مولانا جہاں بھی قرآن میں یہ انداز آئے گا، پورے قرآن میں آپ نے یاد رکھنا ہے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے جب فرمایا قوم والو میں تم سے مال نہیں مانگتا، میں تم سے مزدوری نہیں مانگتا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تم سے لالچ نہیں ہے، مجھے تم سے، یاد رکھنا ان آیات کا مفہوم کیا ہے کہ مجھے تم سے لالچ نہیں ہے۔ پیغمبر کہہ رہے میں نہیں مانگتا، انہوں نے دینی نہیں تھی، وہ تو مخالف تھے۔ آیات کا مطلب کیا ہے کہ مجھے تم سے کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہمارے دادا استاد، بڑی مہربانی جی آپ کی، بڑی مہربانی، ہمارے دادا استاد سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، چونکہ علماء بھی تو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو عالم کو بھی چاہیے طمع نہ کرے، طمع، لالچ، آپ چپ کر گئے، لالچ، طمع، عالم کو چاہیے طمع نہ کرے۔ حضرت کیسے فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، عالم کو بھی چاہیے، جس طرح انبیاء علیہ السلام کو لالچ نہیں ہوتا تھا نا، اسی طرح سچے عالم کو بھی چاہیے، علماء کو بھی چاہیے طمع نہ کرے، اور کوئی دینے لگے تو منع نہ کرے۔ قبل تو عالم کو چاہیے طمع نہ کرے اور کوئی دینے لگے تو منع نہ کرے۔ نمبر 3، زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کرے، اللہ کے نام پر دیتا ہے نا، طمع نہ کرے، بھائی راشد طمع نہ کرے، کوئی دینے لگے تو منع نہ کرے، زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کرے۔ تو یہ مقام تو ہو گیا۔
اب یہی سورت ہود ہے، ذرا اگلا رکوع دیکھیں، صفحہ 207 پہلی سطر، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف، یہ صفحہ 207 ہے پہلی سطر، آیت نمبر 60 کے بعد 61، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے نسبی بھائی، قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے۔ آگے لمبا قصہ ہے، یہی سورت ہود ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، یہ صفحہ ہے 209، صفحہ 209، یہی سورت ہود، رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 83 کے بعد 84، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے قومی بھائی، نسبی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کریم کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس اللہ کریم کے۔ اب اتنی آیات کے بعد یہ تو اب سننے اور دیکھنے والوں کو یقین ہو چکا ہوگا، سارے انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت یہی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ 16واں پارہ کھولے جی، سورت کا نام سورت طٰہٰ، سورت کا نام سورت طٰہٰ، صفحہ ہے 282، 16واں پارہ سورت طٰہٰ، یہ پہلا رکوع ہے، بالکل آخری سطر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا، یہ میں آخری 2 سطروں کا معنی کرتا ہوں، ویسے ہمارا سبق تو آخری سطر ہے، اس سے پہلے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، یہ پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آ رہی ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، توجہ کے ساتھ سنیے میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، لما یوحیٰ، اس کو جو وحی کی جا رہی ہے، وہ وحی کیا ہے؟ اننی ان اللہ، یقیناً میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہی آئی، لا الہ الا انا، نہیں کوئی الہ مگر میں لا ہی الہ ہوں اور کوئی الہ نہیں، فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کرنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور قائم رکھنا نماز میں اللہ کریم کی یاد کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی یہی آئی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے۔ 17واں پارہ جی، سورۃ الانبیاء، صفحہ ہے 297، ذرا عربی رسم الخط ہے، دوسروں کا تعاون کرنا ہے، اور بالکل آخری سطر، آیت نمبر 87 کے بعد 88، بلکہ 86 کے بعد 87، وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، ابھی تو میں اشارہ کر رہا ہوں۔ وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے پیغمبر کو یاد کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب چلے گئے ناراض ہو کر، غصے میں آ کر، قوم پر غصہ تھا، چلے گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، پس خیال کیا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے پیغمبر نے کہ ہم ہرگز ان پر تنگی نہیں کریں گے۔
میں نے تبلیغ پوری کر دی ہے، اب میں یہاں سے چلا جاؤں، اللہ مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اب خیال کیا حضرت یونس علیہ السلام نے کہ ہم ہرگز تنگی نہیں کریں گے ان پر۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پس پکارا حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، اندھیرے ہی اندھیرے کیسے پکارا۔ ان یہ ان تفسیریہ ہے، کون سی ندا، اس کی تفسیر آ گئی، لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں مگر صرف تو ہی الہ ہے، سبحانک، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے۔ کیا معنی کیا دوستو؟ آپ نے تو ایک ہی معنی سنا ہوا ہے نا، ہمارے طلبہ ساتھیوں نے، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ مولانا ہر جگہ معنی الگ ہوا کرتا ہے، یہاں معنی کیا ہے؟ سبحانک، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے۔ اب آپ سر اٹھائیے، میری طرف دیکھیں، میں جملہ سناؤں۔ اللہ، نیچے نہیں دیکھنا، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے۔ ہمارے دادا استاد شیخ التفسیر والحدیث، استاد العلماء حضرت شیخ عبدالغنی جاجری رحمت اللہ علیہ معنی کیا کرتے تھے، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ غور سے سننا ہے دوستوں نے۔ اپنے دشمنوں کو عیش و آرام دیے رکھے اور اپنے پیاروں کو آزمائشوں میں ڈال دے، اللہ تجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، تو اعتراضوں سے پاک ہے، اعتراضوں سے پاک ہے، تجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ میں کون انی کنت من الظالمین، اے میرے پروردگار یقیناً میں ہوں کمی کرنے والوں میں سے۔ میں نے ظالمین کا معنی کیا کمی کرنے والے۔ یہاں ہاتھ رکھے دوست، یہاں ہاتھ رکھے، 15واں پارہ کھولیں، 269 صفحہ، رکوع شروع ہو رہا ہے، چوتھے کے بعد 5واں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، جلدی کیجئے جی، جلدی، سبق لمبا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، بیان کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حال دو آدمیوں کا، دو مردوں کا حال۔ جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے بنائے تھے ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ، ایک آدمی کے ہم نے دو باغ بنائے تھے، من اعناب، انگوروں میں سے، وحففناہما بالنخل، دونوں باغوں کے آس پاس ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی تھی، درمیان میں انگور، چاروں طرف سے کھجور۔ وجعلنا بینہما زرعا، ہم نے بنا دی تھی دونوں باغوں کے درمیان گندم کی کھیتی، گندم بھی لہلہا رہی ہے۔ کلتا الجنتین، دونوں باغوں میں سے ہر ایک باغ، آتت اکلہا، دیتا تھا میوہ اپنا پورا پورا، پورا پورا میوہ اپنے موسم میں باغ دیا کرتے تھے۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، نہیں کمی کرتا تھا ان باغوں میں سے ذرا برابر بھی کوئی باغ۔ وَلَمْ تَظْلِمْ، کمی نہیں کرتا تھا ہر ایک باغ، دونوں باغوں میں سے، شیئن، ذرا برابر، ظلم بمانا کمی۔ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طاہر سے پنجپیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ظلم بمانا کمی۔ اب یہ مانا کرتے تھے حضرت انی کنتو من الظالمین، یقیناً اللہ میں کمی کرنے والوں میں سے ہوں، مچھلی کے پیٹ میں ہوں، سمندر کی تہ میں ہوں، میرے اسباب کم، میں یہاں سے نکل نہیں سکتا، تو مہربانی کر۔
میرے پاس اسباب کم ہے، نکل نہیں سکتا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ میں نے صرف یہ انداز سنانا تھا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ہیں تو بھی فرما رہے ہیں لا الہ الا انت۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت، سارے انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ، سارے انبیاء علیہ السلام کا ورد زبان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا انا، وغیرہ وغیرہ۔ 24واں پارہ کھولیے جی۔ سبحان اللہ۔ یہ صفحہ ہے 428، پہلی سطر ہے، آیت نمبر 63 کے بعد 64۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ کریم وہ ہے جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو پرسکون۔ مسلسل زمین ہل رہی ہوتی، ہماری یہ بلڈنگیں، کاروبار، یہ دکانیں، یہ نظام کیسے چلتا؟ اللہ نے زمین کو تمہارے فائدے کے لیے پرسکون بنا دیا، جائے قرار بنا دیا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وصورکم، اللہ نے تمہیں صورتیں عطا کی۔ فاحسن صورکم، اللہ نے عمدہ بنایا تمہاری شکلوں اور صورتوں کو۔ ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں روزی دی ہے پاکیزہ چیزوں میں سے۔ ذالکم اللہ، ان صفات والا اللہ ہے۔ ذالکم، ان صفات والا اللہ ہے۔ ربکم، جو تمہارا پروردگار ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین۔ اب ذرا پیچھے دیکھنا آیت کو۔ اللہ الذی جعلکم الارض، زمین کو پرسکون بنانے والا اللہ، بناء، آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، صورکم، تمہیں شکلیں اور صورتیں عطا کرنے والا اللہ، احسن صورکم، تمہاری شکلوں کو بہترین اور عمدہ بنانے والا اللہ، رزقکم، پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں روزیاں دینے والا اللہ، ربکم، تمہاری ضروریات پوری کرنے والا اللہ، یہ سارے کام کرنے والا اللہ۔ تو فتبارک اللہ، برکت دینے والا بھی صرف اللہ، رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا، هو الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا وہی اللہ ہے۔ لا الہ الا ہم، لا الہ الا ہم، کوئی الہ نہیں سوائے اس اللہ کریم کے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ تفصیل سبق میں آئے گی، نامہ پارہ کھولیں گی۔ سورۃ الاعراف، سبحان اللہ سبحان اللہ، نامہ پارہ، صفحہ ہے 154۔ یہ آخری 4-5 سطریں دیکھیں جی۔ 19واں رکوع مکمل اور 20واں شروع، آیت نمبر 157 کے بعد 158۔ قل، اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس،
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یقیناً میں آمنہ کلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہوں تم تمام کی طرف۔ کون سا اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، لا الہ الا ہم، لا الہ الا ہم۔ 23واں پارہ۔ تفصیل ہوتی ہے دورہ تفسیر میں، سورۃ صاد صفحہ 409، صفحہ 409 سورۃ صاد آیت کا نمبر 5، یہ 5ویں 6ٹھی 70 ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد۔ اب آپ میری طرف دیکھیے، مہربانی کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قریش مکہ بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس آپ پہنچے۔ آپ کا چچا جان بھتیجے کو سمجھا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، اولاد والدین کی دشمن ہے، برادری آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو چکی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ابو طالب نے پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف دوستوں نے، سارا مکان بھرا ہوا تھا قریش مکہ سے۔ ابو طالب کے بالکل پاس ایک آدمی کی جگہ خالی تھی۔ آپ جب دروازے پر پہنچے نا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو جہل اٹھا، جلدی جلدی آگے آ کر ابو طالب کے ساتھ والی خالی جگہ کو پر کر لیا۔ آپ پہنچے تو گھر میں جگہ کوئی نہیں، آپ پیچھے بیٹھ گئے۔ اب اس میں راز کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ پاس بیٹھا ہو نا، اس کے ساتھ قدرتی طور پر ہمدردی زیادہ ہوتی ہے۔ ابو جہل نے وہ خالی جگہ پر کر لی تاکہ چچا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی پیدا نہ ہو۔ بھتیجے یہ سارے آئے ہیں گلہ کرنے کے لیے، تو نے ساری قوم قبیلے برادری کو آپس میں لڑا دیا، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا چچا جان، میں ان مکہ والوں کو کہتا ہوں ایک بات مان لو، عرب اور عجم کے لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے۔ فوراً ابو جہل بول پڑا، ایک ایسی تو ہم 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سارے عرب اور عجم ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، وہ ہم پر مسلط ہیں، وہ ہماری غلامی کریں، نوکری کریں، 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں بھتیجے یہ تو 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا میں ان سے کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ، بات یہ کہنے کی دیر تھی، شور و غل مچ گیا، سارے پڑپڑاتے ہوئے کھڑے ہو گئے، چلو 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 نکلو یہاں سے۔ اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، یہ آیتیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے یہ آیتیں نازل کی۔ وقال الکافرون، کافر کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، بہت بڑا معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بنا لیا بہت سارے الہوں کا ایک الہ؟ ہمارے بہت سارے الہ ہیں، یہ کہتے ہیں ایک الہ والا مسئلہ مان لو۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز پیش کر رہا ہے۔ وانطلق الملأ منہم، چل پڑے بڑے بڑے سردار ان میں سے، کیا کہتے ہوئے؟ یہ کہتے ہوئے انمشو، چلو 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 یہاں سے بھائی، اٹھو اٹھو چلو یہاں سے چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور ڈٹے رہو اپنے الہوں پر،
پکے رہو اپنے الہوں پر. ان ھذا لشیء یراد، یقیناً یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی منصوبہ تیار کیا گیا ہے. ما سمعنا بھذا، نہیں سنا ہم نے یہ مسئلہ لا الہ الا اللہ والا فی الملت الاخرہ، پچھلے دین اور مذہب میں، پچھلے بزرگوں میں تو ہم نے یہ مسئلہ نہیں سنا تھا. ان ھذا الا اختلاق، نہیں یہ مگر ایک بنائی ہوئی چیز ہے، اپنی طرف سے اس نے بنا لی ہے. سورت حامیمہ سجدہ آگے آ جائیں تھوڑا سا. صفحہ 430، جلدی جلدی، صفحہ 430 آیت نمبر 5 کے بعد 6. کل اعلان آیتیں بڑی ہیں، میں نمونہ پیش کر رہا ہوں. کل فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انما پکی بات ہے، انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تم جیسا. کیا مطلب؟ قوم قبیلہ تمہارا بھی میرا بھی، تمہارے والدین میرے والدین، تمہارے رشتہ دار میرے رشتہ دار، تم کھانے پینے والے میں کھانے پینے والا، تم سونے جاگنے والے میں سونے جاگنے والا. لیکن یوہا الیہ، فرق یہ ہے تم امتی ہو میں تم سب کا پیغمبر ہوں. وحی کی جا رہی ہے میری طرف. کون سی وحی؟ انما الہکم الہ واحد، پکی بات ہے تمہارا الہ ایک الہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے. 17واں پارہ جی، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 29، آیت نمبر 29، سورۃ الانبیاء، صفحہ 293، صفحہ 293، 5ویں 6ٹھی سطر، آیت نمبر 29. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، جو الہ ہونے کا دعویٰ کرے نا اللہ کے بغیر، میں الہ ہوں، انجام سن لیجئے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو کہے گا ان میں سے، انی الہ من دونہ، میں الہ ہوں اللہ کے سوا، جو الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، اس بندے کو ہم جہنم کی سزا چکھائیں گے، اس بندے کو جہنم والا بدلہ عطا کریں گے، جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو. حوالے بہت سارے تھے، اب ساتھی میرے دیکھیں ایک جملے میں بات سمیٹ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی وحی، سارے انبیاء علیہ السلام کی طرف آنے والی وحی، سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت، تمام فرشتوں کی دعوت، تمام علماء حقہ کی دعوت، اور کائنات کی ہر ایک چیز، انسان جنات کے علاوہ جو بھی ہیں تمام کی یہی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا انا. خلاصہ کیا نکلا؟ الہ صرف کائنات کے اندر ہے تو صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر اور کوئی الہ. بس وضو کر لیں، پھر دوسرا عنوان